फिर जो موجود ہے تو وہ پڑھے پہلے یہ پڑھنے دیجیے بہار سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر احسان عالم. صدور حضرات، مہمان خصوصی و دیگر طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقالہ پڑھنے کے دوران نشیب و فراز کے منزلیں آتی رہیں گی. امید ہے آپ اپنی بزرگانہ شفقت سے درگزر فرمائیں گے. اس سے پہلے بھی جو سیمینار یہاں پر ہوا تھا اس وقت ڈاکٹر ریحان احمد قادری صاحب کا مقالہ انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیا، اور آج ڈاکٹر احسان عالم کا مقالہ بغرض حوصلہ افزائی انہوں نے آج تھما دیا. اس کے لیے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اس سے آپ کی صلاحیت کھل کر باہر آئیں گی. بالکل سر، تھینک یو سر. میرے مقالے کا عنوان ہے 21ویں صدی میں بہار میں اردو تنقید کی پیش رفت. اردو زبان و ادب کی بہت سی صنفیں ہیں، مثلا افسانہ، شاعری، خاکہ، ناول، تحقیق اور تنقید وغیرہ. ہر صنف اپنی الگ معنویت رکھتی ہے. ان اصناف میں تنقید کا ایک الگ مقام ہے. کسی فن پارے کو پرکھنے اور اس کے محاسن و معائب کا پتہ لگانے کے لیے جس صنف کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم تنقید کے نام سے جانتے ہیں. تنقید وہ صنف ہے جو فن پارے اور قارئین کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے. تنقید کے ذریعے کبھی فن پارے کی صراحت کی جاتی ہے تو کبھی تشریح و ترجمانی اور کبھی تجزیے سے کام لیا جاتا ہے. جب کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی تنقید بھی وجود میں آ جاتی ہے، کیونکہ تنقیدی شعور کے بغیر نہ کوئی شعر جنم لے سکتا ہے نہ کوئی نثر پارہ. یہ تنقیدی شعور کی ہی کار فرمائی ہے روشنی میں فنکار اپنی تخلیق کو سنوارتا اور نکھارتا ہے اور پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد اس منزل سے گزرنا ہوتا ہے جب فن کی خوبیوں یا خرابیوں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے. دنیا کے ہر ادب میں تنقید اشارے پہلے شاعری سے ہی شروع ہوتے ہیں. شاعروں نے ہی سب سے پہلے اس پر غور کیا ہے کہ شاعری کیا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ولیم شیکسپیئر، عرفی، ولی، سراج، آبرو، میر، غالب اور اقبال نے شاعری کے فن پر اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں. تنقید کے ابتدائی نقوش شعرائے اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں. زمانہ نئی کروٹ بدلتا رہتا ہے. مغلوں کی حکومت چلی، پھر انگریزوں کی حکومت آئی. انگریزوں کے ذریعے مغربی ادب کے اثرات ہندوستان ادب پر پڑے. سر سید پہلے شخص ہے جنہوں نے ادب کے مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا، لیکن وہ اپنے تنقیدی نظریات کو کتابی شکل نہیں دے سکے. ان کے خیالات مضامین اور تقاریر کی شکل میں بکھرے ہیں. حال ہی نے انہیں یکجا کیا اور مقدمہ شعر و شاعری کی شکل میں پیش کیا. اس طرح تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب منظر عام پر آئی. محمد حسین آزاد اور علامہ شبلی نعمانی نے اردو تنقید کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا. مولوی عبدالحق اور محمود شیرانی نے تنقید کو تحقیق کا رخ دیا. ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ اردو تنقید میں ایک نئے باب کی شروعات ہوئی. سید احتشام حسین، محمد حسن قمر رئیس اور سید محمد عقیل نے اردو تنقید کی اس نئی جہت کو فروغ عطا کیا. مجنو گورکھپوری اور کلیم الدین احمد نے اس تحریک کی مخالفت کی. آل احمد سرور نے اعتدال قائم رکھا اور ادب کی ادبیت پر زور دینے کی بات کہی. خورشید الاسلام نے تاثراتی تنقید کو فروغ دیا. گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی عالمی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اردو تنقید کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا. تنقید کی بڑی اہمیت و افادیت ہیں، بلکہ اس کا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے. اگر اچھے برے محاسن و معائب کی تمیز نہ ہو تو انسانی زندگی اپنے حدود سے باہر ہو کر جانوروں کے مماثل قرار پائے گی، اور اس لیے تنقید دراصل انسانیت کا نمونہ ہے. اس کا وجود انسانیت کے وجود کی دلیل ہے. اس علم کی بنیاد پر زندگی خوشگوار کار آمد بنائی جا سکتی ہے. اس کا شعور و ادراک کی حقیقت واضح کرے گا کہ کن مراحل کے گزر کن راستوں پر چل کر زندگی اور انسانیت اپنی منزل سے قریب یا ہمکنار ہوگی. بہرحال تنقیدی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور بڑی حد تک اس پر انسانیت کا بھی دار و مدار ہے. تنقید کا ایک نیا نظریہ یہ نئے لکھنے والوں کی فراری ذہنیت سے پیدا ہوا ہے. یہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان کو معاشرے سے کوئی لگاؤ نہیں. وہ حقیقت نگاری اور مارکسی حقیقت نگاری دونوں کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے نزدیک زندگی کی اقتدار کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو فرار کو حاصل ہے. اردو تنقید میں ایک
अहम नया रुझान ये भी है कि रुझान से इंतखाब किया जाता है। ये तस्वुर नक्काद की किसी खास नज़रिए से वाबस्तगी का रवादार है कि इसके यहाँ मुख्तलिफ तनकीदी दबिस्तानों के असरात मिलते हैं। इन नए नज़रियात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो इनसे काबिल दूसरे दबिस्तानों और बाज़ मगरबी नज़रियात को मिल चुकी हैं। बिहार के बहुत सारे नाक़िदीन हैं जिनका यहाँ तज़किरा करना वक्त का दामन चूँकि बहुत तंग है, इसलिए इसलिए मैं सारों का तज़किरा नहीं करना चाहूँगा, खाली एक दो का तज़किरा, बाकी का मैं नाम यहाँ पर लूँगा, एक दो का तज़किरा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। जो आखिरी पैराग्राफ है इसका वो पढ़ लीजिए। जी सर। जी सर। उससे समझ हो जाएगा। सर इन्होंने अल्लाह आखिर में भी ये मकाले निगारों के नाम भी लिखे हैं। वही हमें चाहिए। लास्ट पेज पे आखिरी सतूर जो लिखे उन्होंने वो पढ़ी। लास्ट पैराग्राफ। डॉक्टर एहसान आलम राकिमुल हरूफ ने भी 21वीं सदी में चंद रिसालों से अपने कलम को जंबिश देने का हौसला जुटाया है। कई तनकीदी मज़ामीन हिंदुस्तान के मोतबर रसाइल और जराइद में शाया हुए हैं। इसको छोड़ दीजिए, इस पे अपनी बात पे आ रहे हैं। उससे पहले का पढ़ सर, इससे पहले सर इन्होंने नाम ही लिखे हैं। वही पढ़िए, वही नाम पढ़िए सर। नाम ही यहाँ पे। जी जी सर। डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर कमर जहां, प्रोफेसर अशरफ जहां, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सईद अहमद कादरी, डॉक्टर मुजफ्फर मेहदी, हैदर अली, डॉक्टर शिराज हमीदी, राबिया मुश्ताक, डॉक्टर शाइस्तान जुमनूरी, तहजीब सिद्दीकी, मंजूर खुशतर, डॉक्टर एहसान आलम, एडवोकेट सफ़ीउर रहमान काबिल ज़िक्र है।